الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. محبت کے ساتھ درود پاک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. قیام لے کے جو آئی صدا مدینے سے قیام لے کے جو آئی صدا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے کہ مہر و ماہ نے پائی ضیا مدینے سے کہ مہر و ماہ نے پائی ضیا مدینے سے. سنو تو غور سے آئی
صدا مدینے سے سنو تو غور سے آئی صدا مدینے سے، قری ہے رحمت و فضل خدا مدینے سے، قری ہے رحمت و فضل خدا مدینے سے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا۔ بزرگان ملت، محترم حضرات کرام، ماہ سفر المظفر شروع ہو چکا ہے۔ آج تو غالباً 9 تاریخ ہو گئی، اور اس ماہ مبارک میں بہت سے اکابرین، اولیاء امت اور صلحائے امت کا وصال بھی ہوا اور ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک اس عجم کی سرزمین پر اول جو اسلام لانے والے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں ابتدائی صدی ہجریوں میں، ان میں حضرت سیدنا عثمان علی جلابی المعروف داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرامی، ان کا عرس بھی اسی ماہ مبارک میں ہوتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ فاروق احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان، ان کا بھی وصال اسی ماہ مبارک کی آخری تاریخوں میں۔ 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال، اور ہماری اس پاکستان کی موجودہ سرزمین میں گولڑہ شریف کے بزرگ پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑہ شریف، عارف گولڑہ شریف، ان کا وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔ اور مغلیہ دور کے بہت بڑے چیف جسٹس صدر الصدور امام بخش، ان کے صاحبزادے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال، اس طرح اور کئی محدثین اور بزرگوں کا وصال اس ماہ مبارک میں۔ اور یہ مہینہ کئی اعتبار سے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ نہیں معلوم کہاں سے عوام میں یہ باتیں بھی مشہور ہو گئیں کہ یہ مہینہ نحوست کا ہے، خیر و برکت کا نہیں ہے، اور اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں کہیں ایسا ذکر نہیں ہے۔ سارے مہینے، سارے دن اور ایام رب تعالیٰ و تبارک کی طرف سے ہیں، اور جس وقت جب جو اچھا کام کیا جائے اس میں خیر اور اس میں برکت۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہ آیا کہ نحوست تو اس میں ہے کہ لوگ اپنے منہ کو صاف کر رہے ہیں، زبان کو تو ایسے ہاتھوں سے یوں کر دیا، ان ہاتھوں سے ایسے کر لیا، یا دامن اٹھا کے یوں کر لیا، اس کو نحوست کہا گیا کہ ان افعال میں، ایسے افعال میں نحوست ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا، وہ حدیث شریف میں آیا اور بارہا آپ نے سنا کہ ناپاک آدمی ناپاکی کی حالت میں جب ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتا ہے، یعنی وہ بھی نحوست کا باعث۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ جس گھر میں جنوبی ہو، یعنی ناپاک شخص ہو، تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں کرتے، اور بہت سی برکتوں اور رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس کو کہا گیا ہے نحوست، اور جس افعال سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تو ہمیں خبر نہیں،
اور وہ باتیں جو عوام نے مشہور کر دیں ان کی طرف چل پڑے کہ اس مہینے میں نحوست ہے۔ خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ان اکابرین اولیاء امت کی فیوض اور برکات کا جو سلسلہ ہے وہ بہت وسیع تر ہو جاتا ہے۔ صوفیاء اعظام اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ جب وصال کرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، تو ساری زندگی بھی ان کی چونکہ قرآن اور سنت کے عین مطابق اور حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی ترویج میں اور اشاعت میں اور خدمت میں اور اللہ رسول کی رضا میں اور خوشنودی میں، اس کی عبادت میں، طاعات میں گزرتی ہے، تو ان کا وقت وصال بھی بڑی برکت اور رحمت والا ہوتا ہے، اور سارا سال بعد از وصال بھی ان کی فیوض و برکات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن جب ان کے عرس کا ایام یا وصال کا وقت آتا ہے، جب لوگ عرس بھی کرتے ہیں، تو اس وقت وہ فیوض اور برکات جو سارا سال جاری رہتی ہیں، اس وقت بہت کثیر تعداد میں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر 10 حصوں میں سے ایک حصہ پورا سال رہی تو اس کے موقع پر وہ 10 حصے فیوض و برکات کے بڑھ جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو دیکھا جائے کہ اس مہینے کو جب اتنے بزرگوں سے نسبت ہے تو یہ بڑی خیر و برکت والا مہینہ۔ اس وقت میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، سورہ مجادلہ شریف سے ایک حصہ آیت کریمہ کا تلاوت کیا، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان نقش کر دیا، وایدہم بروح منہ، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ حسن اتفاق یہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 10 شوال 1272 ہجری، اور 1272 ہجری کے ابجد حوض ہوتی سے عادات اس ہی آیت کریمہ سے نکلتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ کے آپ اعداد نکالیں تو وہ 1272 بنتے ہیں۔ یعنی یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ و تبارک جل جلالہ و عم نوالہ کے وہ خاص اور مقرب بندے جن کے قلوب پر اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنے دست قدرت سے ایمان کو نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد اور ان کی تائید فرمائی، ان مقربان اللہ میں، اللہ کے ان خاص مقرب بندوں میں 1272 ہجری میں آنے والے امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان بھی ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس تاریخ میں اور اس سن ہجری میں تو بہت سے لوگوں کی پیدائشیں ہوئیں، بہت سے لیڈر آئے، بہت سے دیگر لوگ ہوئے، تو کسی ایک ہی شخصیت کے ساتھ آپ نے کیوں مخصوص کر دیا؟ ان سب کو بھی کہا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت کی حیات کو، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی حقیقتاً اس آیت کریمہ کا جو تاج ہے، وہ تاج کرامت ہے، وہ امام احمد رضا علیہ رحمت کے ہی سر مبارک پر سجدہ ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ و تبارک جل جلالہ و عم نوالہ ہر صدی ہجری کے اختتام پر ایک بندے کو بھیجے گا، ایک مجدد کو بھیجے گا جو دین کی بنیادوں کو درست اور صحیح کر دے گا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس اور مبارک دین کو تر و تازہ کر دے گا۔ اور علماء عظام نے مجدد کی تعریف جو احادیث سے آئی یہ بیان کی کہ اس کی علامتوں میں سے، پہچان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ صدی ہجری کے اختتام پر پیدا ہو اور اگلی صدی ہجری کا زمانہ بھی اس کو ملے، اور دین متین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے مثل خدمات پیش کر کے جائے۔ جب ہم آپ کی حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان ہمیں ہندوستان کی اس سرزمین پر اس وقت موجود جتنے فتنے تھے ہر ایک فتنے کو کچلتے ہوئے، مٹاتے ہوئے، اور دین متین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن اور منور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دین پاک پر جتنے غبار ڈال دیے گئے تھے اور جتنی پیوند کاریاں کر دی گئی تھیں ان سب کو امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے واضح کر کے بتایا کہ دین کے خیر خواہ اور دین کے دشمن کون ہیں، اہل سنت کون ہیں، اہل نفرت کون ہیں، اہل محبت کون ہیں، اور ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے۔ آج عرب اور عجم میں جو اہل سنت و جماعت اور صحیح العقیدہ سنی ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کی زندگی میں ہمیں قرآن اور سنت کی سچی اور صحیح تعلیم نظر آتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، سورہ فتح میں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے ساتھ والے ہیں وہ کفار پر بہت ہی سخت ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ آپس میں بہت ہی نرم ہیں۔ اور امام ادھر جب ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی حیات کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اپنوں کے ساتھ، علماء اہل سنت کے ساتھ، عوام اہل سنت اور مسلمانوں کے ساتھ آپ بہت ہی شفیق، خلیق، نرم مزاج ہیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان پر انتہائی سخت اور جلال آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دشمنان اسلام جو اللہ اور رسول کے دشمن تھے، جنہوں نے قرآن اور حدیث میں پیوند کاریاں کی اور اللہ اور رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور بے ادبییں کی، امام احمد رضا علیہ رحمت نے ان کا تعاقب کیا، رد بلیغ فرمایا اور دین اور اسلام کی صحیح صورت اور صحیح شکل ہمارے سامنے پیش کر دی کہ وہ کیا ہے۔ ان کے علوم اور فنون کی تعداد اب جن علماء نے تحقیق کی وہ تو کئی سو تک پہنچ چکی ہے، چونکہ ہر علم کی اب تقسیم کرتے کرتے وہ کئی علوم کی عمر پہنچ گئی ہے۔ ابتدائے عمر میں ان کی حیات مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو 4 سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ پڑھا، 6 سال کی عمر میں آپ نے ایک بہت بڑے مجمع میں میلاد شریف پر وعظ فرمایا، اور جب حصول علم دین کا سلسلہ شروع ہوا تو 10 سال کی عمر میں نحو میر کتاب جو عربی کی ہے، جو درس نظامی کے طلبہ پڑھتے ہیں، اس پہ عربی میں ہی آپ نے اس کی شرح لکھی، اور 13 سال 10 ماہ اور کچھ دن کی عمر تھی کہ تمام ہندوستان کے مروجہ علوم اس وقت جو پڑھائے جاتے تھے، تقریباً 40 علوم کی تعداد اس میں آتی، جس میں تفسیر اور حدیث اور اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ اور دیگر علوم ہیں، وہ ان تمام آپ نے حاصل کر لیے تھے، اور بہت سے علوم اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا عارف باللہ آل رسول اور ان کے وصال کے بعد حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین نوری میاں، جس میں علم تکسیر، علم جفر وغیرہ علوم ہیں، وہ آپ نے ان سے حاصل کیے۔ میں نے ابھی جو ایک بات کی
کہ آپ اپنوں کے ساتھ بڑے نرم مزاج اور دشمنان اسلام پر بڑے سخت تھے۔ اشارتاً کنایتاً ایک بات عرض کر رہا ہوں، علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین جو میتھمیٹکس کے ایک مسئلے میں پریشان تھے اس کے حل کے لیے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے، اسی یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے صدر حضرت علامہ سید سلیمان اشرف صاحب تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اس مسئلے کے حل کے لیے جرمنی جانے والے ہیں، بہتر ہوگا کہ بریلی مولانا احمد رضا سے مل لیجئے۔ شروع میں تو وہ منع کرتے رہے، پھر کہا اچھا ان سے ٹائم لیں اور آئے، اور آپ کا مسئلہ عصر تا مغرب جو اوقات تھے ملاقات کے، امام احمد رضا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو میتھمیٹکس کے وہ مسائل آپ نے حل کر دیے، اور وہ بڑے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اب تک سنا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے خاص بندوں کو عطا کر دیا جاتا ہے، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ علم لدنی آپ کو عطا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ بات جب مشہور ہوئی، حضرت علامہ سید ظفر الدین بہار کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ میں ایک موقع پر کسی جگہ گیا ہوا تھا، کسی شہر ہندوستان میں، تو جہاں ڈاکٹر سر ضیاء الدین بھی آئے ہوئے تھے، میں خاص طور سے اس مسئلے کے متعلق ان سے پوچھنے کے لیے ان کے پاس گیا اور ان سے معلومات لیں۔ انہوں نے مجھے وقت دے دیا کہ صبح فلاں وقت آئیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا اور ان سے ملا، اس کی تحقیق کی، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بے شک میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور 3 مسئلے تھے جن کے حل کے لیے میں جرمنی جانے والا تھا، تینوں میں نے ان کے سامنے پیش کیے اور آپ نے برجستہ فوراً ان کو حل کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ اسی فن کے اندر ماہر ہیں اور اسی میں ایک زمانے سے آپ تحقیق کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا آپ نے ان کو کیسا پایا؟ ڈاکٹر صاحب نے عرض کی کہ میں نے ان کو بہت ہی خلیق، نرم مزاج پایا، بہت ہی شفیق اور بڑے مہربان اور بڑے با اخلاق تھے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی اور شریعت کے بڑے پابند ہو گئے۔ تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ جو اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید نے جیسے ارشاد فرمایا رحماء بینہم، اپنوں کے ساتھ یہ نرمی اور شفقت تھی، اور جو اللہ اور رسول کے دشمن تھے ان کتابوں میں امام احمد رضا کی ان کے خلاف سختی اور جلال نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور یہ سختی اسی لیے تھی کہ اللہ و رسول کے جو دشمن ہیں ان کے لیے قرآن مجید کا جیسا حکم ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ رکھا جائے، جیسا کہ آپ اپنے اشعار میں بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ ہندوستان کے بہت بڑے فاضل اور مفسر قرآن حضرت صدر الافاضل بدر المماثل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن امام احمد رضا علیہ رحمت کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ کی تحریروں میں بڑی شدت ہے، دشمنان اللہ اور رسول کے خلاف اگر اس میں کچھ نرمی کر دی جائے تو شاید وہ آپ کی تحریروں کو دیکھیں اور پڑھیں اور اس طرف آ جائیں اور قریب ہوں۔ اگرچہ کہ بظاہر انہوں نے بات ایک اچھی کہی تھی، امام احمد رضا علیہ رحمت نے جو جواب دیا وہ جواب آپ سماعت فرمائیے۔ فرمایا حضرت مولانا ان اللہ و رسول کے دشمنوں کے خلاف میرے قلم میں جو شدت ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ و رسول کے دشمن جو اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ کی شان میں توہینیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی شان میں توہینیں اور بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں، ایک میری شدت کا سبب یہ ہے ان کے خلاف تاکہ یہ اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں نہ کریں بلکہ ان کی توجہ میری طرف ہو جائے اور مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ یہی وجہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے فرقہ باطلہ ہیں سب امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کے آپ کو دشمن نظر آئیں گے، لیکن جو اہل محبت ہیں، جو اہل عقیدت ہیں، جو اہل سنت و جماعت ہیں، وہ امام احمد رضا علیہ رحم سے محبت اور الفت و عشق کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ میں نے ان کے خلاف شدت اس لیے بھی اختیار کی ہے
کہ یہ جتنا برا بلا اور گالیاں دینا چاہتے ہیں مجھے کہیں اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہیں، اور میں اپنی عزت و ناموس کو ان پر قربان کر دوں۔ اور جلال کی کیفیت یہ تھی کہ دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ مولانا اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کے ہاتھ میں قلم دیا ہے، خدا کی قسم اگر تلوار ہوتی تو ان اللہ اور رسول کے دشمنوں کے میں سر قلم کرتا چلا جاتا۔ یعنی یہ وہی کیفیت تھی جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمائی، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک موقع پر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میرے قلب کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اور میرے قلب کے دوسرے ٹکڑے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ جو تو نہ پائے گا ان لوگوں کو کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ چاہے وہ ان کے باپ، چاہے وہ ان کے بیٹے، چاہے وہ ان کے بھائی، چاہے وہ ان کے کنبے والے کیوں نہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے ان مقرب اور خاص بندوں میں امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان